السلام علیکم۔ آن لائن ایجوکیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ برج کورس مضمون اردو جماعت پنجم، چھٹا دن۔ صلاحیت تصورات، قدرت نے بنائے ہوئے نظاروں سے واقفیت۔ بچوں، قدرت نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، جیسے پہاڑ، ندیاں، تالاب، سمندر، پھول، پھل، ہے نا؟ تو ہم اسی کے بارے میں اس نظم میں حمد میں معلوم کریں گے۔ حمد کسے کہتے ہیں بچوں؟ جو اللہ کی شان میں پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد۔ اور جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی جاتی ہے اسے نعت کہتے ہیں۔ تو بچوں آج ہم ایک حمد پڑھیں گے۔ تو بچوں آپ تیار ہیں؟ چلو سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنو۔ یہ چمن میں صبا کی روانی، سبز پودوں کی یہ نوجوانی، سرخ پھولوں کی یہ شادمانی، بلبلوں کی یہ شیریں بیانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ خوبصورت یہ سورج کا چہرہ، اس پہ رنگین کرنوں کا سہرا، تاج ایک اس کے سر پر سنہرا، اس کی عالم پہ ہے حکمرانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، آسماں سے زمینوں پہ بارش، باغ پر تازگی کی تراوش، اس میں انسان کی باغبانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ پھول پودے چمن کھیت میدان، جھیل چشمے پہاڑ اور حیوان، ہر طرف سارے فطرت کے سامان، آگ مٹی ہوا اور پانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی، سب خدا ہی کی ہے مہربانی۔ بچوں آپ نے یہ حمد سنی۔ حمد میں کس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ خدا کے بارے میں، نا؟ تو خدا نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے؟ یہ چمن بنایا ہے، یہ صبا بنائی ہے یعنی ہوا، سبز پودے، سرخ پھول، یہ سب ہمارے لیے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ ہمارے اوپر اس کی کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ خوبصورت سورج ہے، اس کی رنگین کرنیں ہیں، تاج ہے اس پر ایک سنہرا، کالی کالی گھٹاؤں کی یورش، آسمان سے زمین کی بارش، پھول پودے چمن کھیت میدان، یہ جتنی بھی چیزیں بچوں یہ قدرت نے بنائی، یعنی اللہ نے بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور بچوں اس نظم کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ترنم کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے اساتذہ کو آڈیو بنا کر بھیجنا ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں بچوں؟ شاباش۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد جو نظم اللہ کی شان میں پڑھی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ سبز کے معنی کیا ہے؟ سبز کے معنی ہریالی، گھاس، ہرا بھرا، ہے نا؟ آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج، قدرتی نعمتوں کو تلاش کیجیے اور اپنی بیاض میں لکھیں۔ اب بچوں دیکھو، قدرتی نعمتوں کو تلاش کرنے کی اتنی ہم کو ہم کو اس نظم میں بھی مل جائیں گے۔ ہم نے ایک ایک کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے صبا، صبا یعنی ہوا، پودے، پھول، بلبلے، خوبصورت سورج، تاج، کالی کالی گھٹائیں، آسمان، زمین، باغ، انسان، پھول پودے، یہ سب ہم اس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بچوں یہ پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔